ہم نالائق بھی ہیں، ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ بناتا ہے ٹی وی پہ پروگرام ہوتے ہیں۔ آئی ایم ایف میں جانا اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، اور ہم نے نہ صرف ناکام ہوئے ہیں بلکہ ہم نالائق بھی ہیں۔ ہم اپنے گھر کے حالات خود درست نہیں کر سکتے، ہمیں ضرورت ہے کہ باہر سے کوئی آئے، وہ سمجھائے اور ہم پر قدغنیں ڈالے، اور پھر ہم جا کر کام کریں گے۔ اور حکومت کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پروگرام نیگوشیٹ کرتی ہے، پھر اس کے اندر شارٹ کٹس ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح ہم اس معاملے سے باہر نکل سکیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ ٹارگٹ پورے نہیں کریں گے اس کا اثر بھی آپ پر ہی پڑے گا۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک بیوروکریسی ہے، وہ پوری دنیا کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ ساؤتھ امریکہ میں ہوں، آپ افریقہ میں ہوں، پاکستان میں ہوں، وہ ایک ہی فارمولہ ہے ان کے پاس، وہی آپ پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ گروتھ رک جاتی ہے، آپ کی انفلیشن بڑھتی ہے، عوام پر بوجھ پڑتا ہے، لیکن اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے۔ ہر اکانومی ایک پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے۔ میں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ دنیا کے لیے پاکستان کی اکانومی کو افلوٹ رکھنا سستا ہے، اس کا ڈیفالٹ مہنگا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ آپ کی محبت میں یہاں کوئی نہیں آتا، آپ جاتے آئی ایم ایف کے پاس، اور دنیا کے لیے یہ آسان ہے کہ آپ کو زندہ رکھے، آپ ایک ایٹمی طاقت ہیں، معاملہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ یہ پروگرامز ہوتے ہیں کہ ایک آئی سی یو میں جیسے پیشنٹ ہوتا ہے، آپ بار بار آئی سی یو میں جائیں گے، 24ویں دفعہ 24 ٹائم ہم آئی سی یو میں جا رہے ہیں، تو وہاں سے آپ کی مرض کا حل نہیں نکلے گا۔ آپ کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیں گے، آپ زندہ تو رہیں گے لیکن حل نہیں نکلے گا۔ حل ذرا مشکل ہے کیونکہ ہم نے حالات کو بہت بگاڑ دیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جس ملک میں سیاسی انتشار ہوگا، سیاسی نفاق ہوگا، وہاں کی اس کی معیشت بھی کمزور ہوگی۔ یہ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں مختلف فارمولے کہ پتہ نہیں ہم کوئی معجزات کر لیں گے اور ملک میں انتشار بھی ہو، نظام بھی نہ چل رہا ہو، اور ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، انویسٹمنٹ آ جائے گی۔ مجھے پاکستان میں $1 کی انویسٹمنٹ دکھائیں جس کو استعمال کر کے ہم نے ملک سے کچھ ایکسپورٹ کیا ہو۔ یہ بدنصیبی ہے ہمارا۔ آج ملک، اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں، آپ کو باقی بھی حل بتائیں گے، ایک ہی حل ہے کہ آپ یہاں پر مال بنائیں اور ایکسپورٹ کر سکیں۔ آپ نے اس چیز پر فوکس کرنا ہے، لیکن آپ کے پاس جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں آتی۔ وہ کچھ امپورٹ ریپلیسمنٹ کر دے گی، کچھ بجلی کے مسائل حل کر دے گی، کچھ سڑکیں بن جائیں گی، لیکن جب ان کی ری پیمنٹ کا وقت آتا ہے تو وہ معاملہ بھی جو ہے وہ ڈالروں میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور آج مشکل یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ، آپ کے بیرونی قرض یقیناً ایک مسئلہ ہے، آپ کا اندرونی قرض اس سے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اور آج آپ کی کیفیت یہ ہے، وفاقی حکومت کے پاس جو آمدن ہے، وفاقی حکومت کی 4 بڑی مدیں ہوتی ہیں۔ سود ہوتا ہے، انٹرسٹ، ایک آپ کی ڈیفنس کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، ایک رننگ آف سول گورنمنٹ ہوتی ہے، اور ایک آپ کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ آج جو وفاقی حکومت کی کل آمدن ہے وہ آپ کا سود بھی پورا ادا نہیں کر سکتی، ایک مد بھی پوری ادا نہیں ہوتی۔ تمام ڈیفنس کا خرچہ نئے قرضے سے آئے گا، حکومت نئے قرضے سے چلے گی، اور ڈیولپمنٹ اگر کوئی کرنی ہے جتنی مرضی کریں، لیکن رضا باقر صاحب کے سابقہ ادارے سے 22-23% پہ سود لے کر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آج آپ کی کیفیت ہے۔ تو سود کے جو معاملات ہیں، آپ کا قرضہ 13 میں 9.5 کھرب روپیہ تھا، 18 میں 16.5 کھرب ہو گیا، اور آج 39 کھرب ہے۔ ایکسپونینشل گروتھ ہے۔ یہ حکومت 5 سال پوری کرے گی، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، نمبر رن کر لیں، 100 کھرب کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم نے اس چنگل سے نکلنا ہے، اور اس چنگل سے آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں نکالے گا، لیکن آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی مکمل کرنا ہے۔ آپ نے اعتماد دینا ہے دنیا کے انویسٹرز کو کہ آپ کا ڈیفالٹ نہ ہو جائے۔ آئی ایم ایف آپ کو زندہ رکھتا ہے، لیکن وہ آپ کی پالیسیز ہوں گی، آپ کی کوشش ہوگی جو آپ کو اس معاملے سے نکالے گی۔ آپ ابھی دیکھ لیں، کل پرسوں میں نے اخبار میں پڑھا کہ اسٹیٹ بینک نے $5 ارب جو ہے وہ مارکیٹ سے خرید لیا۔
اس $5 ارب کا کیا اثر پڑے گا رضا باقر صاحب آپ کو بہتر بتائیں گے. اس سے یقیناً ڈالر کی قیمت میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اب حکومت کمپیٹ کر رہی ہے مارکیٹ میں جا کر ڈالر خریدنے میں، اس نے اپنی پیمنٹس کرنی ہے، اس سے انفلیشن بڑھے گا ہماری. اور مجھے یہ باقر صاحب بھی سمجھا دیں کہ IMF نے ہمارا انٹرسٹ ریٹ 22-23% تک لے گئے، اس سے یہ جو ہم نے تھوڑی بہت اکانومی پڑھی ہے یہ استعمال ہوتا ہے ڈیمانڈ سائیڈ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا جو آپ کی گروتھ ہوتی ہے اوور ہیٹڈ اکانومیز میں اس کو کول آف کرنے کے لیے. پاکستان تو میں گروتھ تو ہے ہی نہیں، تو آپ کی تو سپلائی سائیڈ کے مسئلے ہیں. تو جب آپ 22% پہ یہ لے جائیں گے، روپیہ کمزور ہوتا جائے گا تو آپ کی انفلیشن تو بڑھتی جائے گی. آج پورے ساؤتھ ایشیا میں ہائیسٹ انفلیشن پاکستان کی ہے، ہائیسٹ ہماری جو انفنٹ مارٹیلٹی ہے ہماری ہائیسٹ ہے، ہائیسٹ لٹریسی ہے. ہر اکنامک پیرامیٹرز پر آپ زوال پذیر ہیں. اور اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو پھر آپ کی مسائل اور بڑھتے جائیں گے، پھر آپ ان معاملات کو حل نہیں کر سکتے. یہاں پر اکثر ہم کہیں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی اس بجٹ میں کیا ریلیف آئے گا. یہ تو اب وزیر خزانہ ہی بتائیں گے. میں تو سمجھتا ہوں ریلیف آپ کیسے دیں گے؟ ریلیف وسائل سے آتا ہے. آپ تو عوام پر مزید بوجھ ڈال کر جو IMF کو آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے، اور سنا ہے کہ اس دفعہ IMF جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹارگٹ بیسڈ ریلیزز ہوں گی کہ آپ کو دیں گے، وہ ٹارگٹ پورا کریں گے تو پھر اگلی ریلیز ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. تو اس لیے آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ نے قرضہ لے کر کرنا ہے. اگر آپ پیسے کا غلط استعمال کریں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سابق وزیراعظم پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی، جن کا تعلق اب میں مسلم لیگ نون سے کہوں یا نہ کہوں مجھے خود سمجھ نہیں آتی، چونکہ ان کے متعلق بہت ساری خبریں سامنے آئی ہیں اور آتی رہی ہیں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا ہے اور نئی سیاسی جماعت بنانے والے ہیں یا کسی اور سیاسی جماعت میں جانے والے ہیں. اس طرح کے بہت سارے رومرز آپ نے بھی سنے ہوں گے سوشل میڈیا پر، میں بھی سنتا رہتا ہوں. اور ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی بنا رہے ہیں یا کسی پارٹی میں جا رہے ہیں یا نون لیگ میں ہی موجود ہیں، یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے. پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں. اب دوسری بات کر لیتے ہیں جو شاہد خاقان عباسی نے جس کی بھی بات کی، IMF کے پاس اب پاکستان کو جانا ہے. پاکستان کی اکانومی کی کنڈیشن کچھ خاص بہتر نہیں ہے، اور شاہد خاقان عباسی نے بھی کہا ہے کہ اس وقت تک ملک کے اندر بہتری نہیں آ سکتی جب تک تمام سٹیک ہولڈر مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نہیں نکالیں گے. ناظرین کرام، شاہد خاقان عباسی نے حکومت سے مراد مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہوئے، چونکہ حکومت اس وقت نون لیگ کی ہے تو لہٰذا نون لیگ پر سمجھے تنقید کی ہے، کرتے ہوئے کہا کہ یہ نالائق حکومت ہے. اگر یہ حکومت 5 سال رہتی ہے تو خدا نخواستہ پاکستان کا قرضہ 4 گنا بڑھ جائے گا. پاکستان کے لیے پھر سنبھلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ وقت سے پہلے ہوش کے ناخن لیے جائیں. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.